من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سلسلہ کلام جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا منصب عطا فرمایا تو وہی چلا آ رہا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام کائنات کا علم دے دیا اور پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے آگے پیش کیا، ان سے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جتنا تو نے ہمیں علم دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم ان اشیاء کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہوئی پاک ہے اور تیری ہی حمد بیان کرتے ہیں۔ یہاں ایک تو یہ مغالطہ دور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو زمین میں پوجا پاٹ اس کا حصہ ضرور ہے، لیکن پوجا پاٹ کے لیے نہیں بنایا۔ اس کی ذمہ داری خلافت ہے، کائنات کی تمام اشیاء میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نیابت کرنا ہے، تمام احکامات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے۔ یہ اگر کام ہم کریں گے تو گویا کہ ہم نے اپنے منصب کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، ورنہ نہیں۔ ہمارے ہاں ترجیحات بدل گئی۔ ترجیح اول تو خلافت ہے، ترجیح دوم پوجا پاٹ ہے، تاکہ وہ خلافت کی ذمہ داریاں جو ہے اس کی تذکیر ہو سکے، اس کی یاد دہانی ہو سکے۔ لیکن ہم نے خلافت کی یاد دہانی تو ترک کر دی اور پوجا پاٹ کے اوپر زیادہ زور دیا۔ فرق یہ ہوا، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ انسانیت دب کے رہ گئی اور مفاد پرستی بلند ہو گئی۔ اس پس منظر میں ذرا غور کیجئے۔ یہ آیت نمبر 33 جو ہم نے سورہ بقرہ کی پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد ربانی ہے، قال یا آدم انبئهم باسمائهم، کہا اے آدم اب ان اشیاء کے اسماء جو ہیں ان کو تم بیان کرو، ان چیزوں کے نام تم بیان کرو۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب بیان کر دیے ان کے لیے ان کے اسماء، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کے غیبوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ میں ہر شے کا جاننے والا ہوں، تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں، دلوں کی سوچوں کو بھی جانتا ہوں۔ اس سے ہمیں چند چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ پہلے ہم الفاظ اور ان کے معنی سمجھ لیں۔ یہاں دو لفظ نئے آئے ہیں، ایک ہے تبدون اور دوسرا ہے تکتمون۔ پہلے لفظ جو ہیں ان کے ہم نے مادے بھی بیان کر دیے، استعمالات بھی بیان کر دیے، معنی بھی بیان کر دیے۔ اکثر و بیشتر وہ پہلے جو ہے وہ آیات میں آ چکے ہیں۔ تبدون کا مادہ ہے بے دال الف،
اور اس کا استعمال ہے 15 دفعہ. اس کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا ہے، ابتدا کرنا ہے. ایک لفظ بے دال عین بھی ہے، پڑھا وہ بھی اسی طریقے پر جاتا ہے، لیکن اس کا معنی مختلف ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ بدا، کسی چیز کو بیان کرنا، ایجاد کرنا. یہ بدا جب اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو کسی شے کا کریشن ایکس نہیلو، یعنی اس سے پہلے وہ شے کا وجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. اسی طرح دوسرا لفظ ہے تکتمون. اس کا مادہ ہے کاف، تے اور میم. استعمال اس کے ہیں 21. قرآن مجید میں مختلف انداز میں استعمال ہوتا ہے. یہاں تک تمون ہوا ہے، کسی جگہ پر کتمہ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات چھپانا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری ظاہر کی باتوں کو بھی جانتا ہوں، تمہارے چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہوں. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر بھی انسان کو اگر فوقیت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے. آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو. وہ جو فضیلت انسان کو میسر ہوئی ہے وہ صرف اور صرف علم کی بنا پر ہوئی ہے. خلافت راشدہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کا علم دیا اور اس علم کی بنیاد پر ایک قوت بنی. تو مکے سے نکل کر کے مدینے میں ریاست بن گئی. 2/3 قرآن حکیم وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوا، اسے مکی صورتیں کہتے ہیں. یہ علم کا پھیلاؤ ہے، اخلاق کا سنوارنا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اسلام پھیلا، مدینے میں ریاست بنی. تو اب ریاست کو ختم کرنے کے لیے تمام ظالم بادشاہ اکٹھے ہو گئے، حکمران اکٹھے ہو گئے، تب لڑائیاں ہوئی ہیں جا کر کے. اسلام پھیلانے کے لیے کوئی ایک لڑائی بھی نہیں ہوئی. اجازت ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پس منظر میں دی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ظلم جن کے اوپر ہوا ہے انہیں اجازت دی گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم ہی واحد وہ شے ہے جس کی بنا پر فضیلت ہے. آج اگر مغرب ہم سے آگے ہے تو اس کی وجہ فضیلت بھی علم ہے. ایجادات انہوں نے ایسی بنائی کہ ان کے استعمال کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. اگر ہم اپنی عقل کو سمجھیں تو ہم نے تو ان کے خلاف فتوے دیے ہیں. ہمارے پاس بڑا چرچا ہے کہ ہمارے ماضی میں بہت ہمارا علم تھا. اس کی حقیقت بھی کھول دیتا ہوں کہ وہ یونانی علم جو 500 قبل مسیح کا علم تھا، جسے کیسر نے اپنے علاقے میں ممنوع قرار دے دیا تھا، مامون وہ لے آیا اور 459 میں نظام الملک توسی نے جس وقت درس نظامی شروع کیا تو اس کو اس کے اندر امپلیمنٹ کروا دیا. اب ذرا 400-500 قبل مسیح کا علم دور حاضر میں مجھے بتائیے کیا دے سکتا ہے ہمیں؟ ہم اس علم کو آج بھی گلے سے لگائے بیٹھے ہیں. ہمارے مدارس میں وہی علم پڑھایا جا رہا ہے. مدارس سے نکلا ہوا بچہ، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کدھر جائے؟ ماں سوائے اس کے کہ وہ کوئی مسجد تلاش کرے اور اس میں امامت کرائے یا خطابت کرائے اور پیسے لوگوں کے مانگ کر کے اس میں اپنا پیٹ پالے. یہ چند دن مزید اور چل جائے گی بات، لیکن یہ جو زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے
یہ کام چلنے کا نہیں ہے. انہیں کو علم دیں جو معاشرے کے اندر کام آئے. کوئی ڈاکٹر بنے, کوئی انجینئر بنے, کوئی سائنٹسٹ بنے, پروفیسر بنے, آئی ٹی کے انچارج بنے. ایسا علم دے رہے ہو جس کا کوئی تعلق اس زمانے کے ساتھ ہے ہی نہیں. تو جس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ عضو معطل معاشرے کے بن کے رہ گئے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیوں کا علم کسی زمانے میں ٹھیک تھا, لیکن اب اس کے اندر بھی کوئی وسعت نہیں ہے, انوینشن نہیں ہے. اگر ہم نے دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے تو پھر لازماً ہمیں علم کی طرف آنا پڑے گا. اور علم جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی, فرشتوں سے سجدہ کروایا, اس کے بارے میں ہمارا طرز عمل منفی ہے. پاکستان کو آگے لے کر کے چلنا ہے اور انشاءاللہ چلنا ہے, آگے لے جانا ہے. میں نے تو اس کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے, پاکستان مستقبل کی سپر پاور انشاءاللہ. میں نے تو کتاب لکھی ہے, قرآن مجید کی بنیاد پر لکھی ہے, کوئی جذبات کی بنیاد پر نہیں لکھی. تو یہ تو ہو کر کے رہے گا انشاءاللہ العزیز. لیکن میری درخواست یہ ہے یونیورسٹی کے لوگوں سے بھی اور مدارس کے لوگوں سے بھی دور حاضر کا علم جو ہے وہ سیکھیں, اور ماضی میں جانا ہے تو یونانی علم کو ترک کریں, قرآنی علم کو لے کر کے آئیں. مدارس میں قرآن مجید نہیں پڑھایا جاتا, اس لیے کہ قرآن مجید کو تو ہم نے منسوخ سمجھا رکھا ہے. قرآن مجید آج بھی ہمارے نزدیک 5 آیات منسوخ ہیں. لہذا ہمارا دین بے علمی کا دین ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی ان حقائق پر عمل کرنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.